الحمدللہ والسلام علی سیدنا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ المولانا العظیم۔ سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ایس ایس ایف کے کارکنان کو کہ انہوں نے یہ بہترین مجلس منعقد کی رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں، اور ساتھ ہی میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 2-3 سالوں سے ایس ایس ایف کافی ایکٹیولی اس کیمپس میں کام کر رہی ہے، اور اتفاق رہی ہے کہ کئی مرتبہ مجھے ایس ایس ایف کی محفل میں بولنے کے لیے بلایا گیا، لیکن اتفاق ایسا رہا کہ کچھ نہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر میں حاضر نہ ہو سک رہا تھا، اور آج کا بھی اتفاق یہی ہے کہ 2 دن بعد میرا ایگزام شروع ہے، فائنل ایگزام، تو میں تو شامل نہیں ہوتا کسی بھی مجلس میں، لیکن چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بار بار مجھے بلایا جا رہا ہے، اور اب کی بار بھی اگر نہ حاضر ہوں تو شاید کہ کچھ ناراضگی نہ ہو جائے، کچھ غلط نہ سمجھ لیں، اسی وجہ سے میں آج حاضر ہو گیا، کسی بھی طرح سے وقت نکال لیا میں۔ خیر جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا سے اچھا ہوگا، اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے تقریباً 25 یا 30 سال سے زائد مدت سے ایم ایس او اس کیمپس میں کام کرتی ہے، اور ایم ایس او کوئی دوسری آرگنائزیشن نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے اگر کہیں تو ایس ایس ایف کی سب برانچ ہے، ایک طرح سے سب ٹائپ ہے ایس ایس ایف کی۔ تو اس لیے اب جب ایس ایس ایف یہاں پر آئی ہے تو ایس ایس ایف بھی اسی پیٹرن پر کام کر رہی جس پیٹرن پر ایم ایس او کام کرتی ہے، اور جس طرح سے درس، مجلس، محفل اور روحانی اسپریچول جو پروگرامز ہو رہے ہیں، اس کے لیے آپ سب قابل مبارکباد ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس سے طلباء کے درمیان کافی اچھا اثر جائے گا اور طلباء کو کافی فائدہ پہنچے گا، اور ایک یونٹی بنے گی، اور جو روحانیت کا تصور ہے تصوف میں اور اسلام میں، وہ تصور طلباء کے اندر جاگے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس سے کافی فائدہ ہوگا طلباء کے اندر۔ سب سے پہلے میں اب جو ہے مین ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ یہ محفل استقبال رمضان کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور جس جگہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، موجود ہیں، وہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ جگہ یونیورسٹی کی ایک کیمپس کی مسجد کی جگہ ہے، اور یہاں پر تقریباً کیا بلکہ سبھی طلباء ہی موجود ہیں۔ تو مین ٹاپک جو آج دی گئی ہے کہ یونیورسٹی کے طلباء رمضان کو کیسے گزاریں، یہ ایک نئی ٹاپک ہے، نیا عنوان ہے، لیکن اگر اس کی تعلیمات کو دیکھیں، چونکہ ہم اسلام کے فالوورز ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے ہیں، تو جب ہم سیرت نبی اور سیرت صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو آج ہم یہاں محسوس کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آج سے 1400 سال پہلے ہو چکی ہیں، بلکہ اس سے قبل بھی یہ چیزیں تھیں۔ روزہ اور رمضان تو نہیں، خیر روزے کا کنسیپٹ پہلے بھی تھا، خود اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی قوموں پر فرض کی گئی تھی، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو اس سے 2 باتیں واضح ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، روزہ کا کنسیپٹ پہلے سے موجود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے، انسان کے اندر جو تقوی والی چیز ہے وہ روزے سے ضرور حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو دوسری عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا اگر کمپیریزن روزے سے کریں تو ڈیفرنٹ ملے گا آپ کو۔ جیسے نماز ہے، اس میں کسی طرح کا دکھاوا انسان کے اندر ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے اس میں۔ زکوٰۃ ہے، اس کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس مال ہو، حج ہے، اس کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس پیسے ہوں، اور دوسرے جو لوازمات ہیں وہ ہوں، لیکن روزے کے لیے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
بس صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ صحت مند ہوں تو روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے روزے کا جو کنسیپٹ ہے وہ مکمل طور پر آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا ایک رشتہ ہے، تعلق ہے، اور یہ رشتہ ڈائریکٹلی ہے، اس میں کوئی کسی بھی طرح کا گیپ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ بظاہر یہ ظاہر کریں کہ ہم روزے سے ہیں اور خاموشی سے کونے میں جا کر ایک گلاس پانی پی لے رہے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن جو روزے کا کنسیپٹ ہے وہ اللہ کے درمیان ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو وہ بندہ اور اللہ پاک دونوں کے درمیان، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ایک کنیکشن ہے روزے سے جو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے تقویٰ روزے سے بہترین طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ حاضرین مجلس، آپ کو واضح کر دوں کہ رمضان اور روزے کی تیاری، رمضان آپ سب جانتے ہیں ایک عظیم مہمان ہے، مہمانی کے طور پر ہمیں ملی ہے امت محمدیہ کو، اور جتنے بھی مہینے ہیں ان سب مہینوں کا سردار کہا گیا ہے رمضان کو، اور رمضان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے طور پر قرار دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے جو مہمانی ہے تو وہ عظیم مہمانی ہوتی ہے۔ عام مہمانوں کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پر کوئی خاص مہمان اگر ہمارے پاس آنے والے ہوں آج، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ طرح طرح کے کھانے بنواتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، کپڑے صاف پہنتے ہیں، اور خوشبودار عطر وغیرہ گھر میں چھڑکاؤ کر دیتے ہیں، اپنے بدن پر لگا لیتے ہیں، بچوں کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں، ساری تیاریاں کرتے ہیں اگر کوئی عزیز اور کوئی بہترین مہمان آئے۔ یقیناً رمضان کا جب مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اس عظیم مہمان کے لیے ہمیں تو اور تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اور بھی ہر طرح سے تیاری کرنی چاہیے، صفائی ستھرائی کا بھی خاص اہتمام رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جس بھی طرح سے تیاری ہو، ہر طرح کی تیاری ہمیں رمضان کے لیے کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی تیاری کس طرح سے کی جاتی ہے، کیا تیاریاں ہیں جو رمضان کے لیے کی جاتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث پاک مذکور ہے، اس کا مفہوم میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی سے روایت حدیث ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رمضان کے لیے کس طرح سے تیاری کرتے تھے، تو بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رمضان کے لیے، رمضان کا جب مہینہ شروع ہونے والا ہوتا تھا، بلکہ جب شعبان کا چاند نظر آ جاتا تھا، اس کے بعد رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اس میں کرتے یہ تھے کہ قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے تاکہ عادت پڑ جائے قرآن کی تلاوت کی۔ دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ روزہ بھی اور دنوں کے مقابل میں زیادہ رکھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ روزہ رکھنے کی بھی ایک عادت بن جائے۔ تیسرا کام یہ کرتے تھے کہ اپنی صحت کے لیے خاص طور سے تیار ہو جاتے تھے، یعنی اگر کوئی بیماری ہے اس کا علاج کر لیتے، اگر کسی طرح کی کمی یا کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے پورا ایک مہینے میں۔ اسی طرح سے اگر کسی پر قرض ہے یا کسی کا قرض ہے تو ان قرض کو وہ ختم کرتے تھے، پورا کر دیتے تھے۔ اگر مثال کے طور پر میرے اوپر کسی کا قرض ہے تو اس قرض کو رمضان سے پہلے ہم پورا کر دیتے تھے صحابہ کرام، تاکہ وہ قرض، اس قرض کے ذریعے سے جو ہم نے ان سے پیسے لیے ہیں، اس پیسے کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات پوری کر لے۔ تیسرا اہم جو کام کرتے تھے وہ یہ ہے کہ جو سال کا جو زکوٰۃ ہے وہ مالوں کا زکوٰۃ رمضان سے پہلے ہی نکال دیتے تھے، اور ان کا کنسیپٹ یہ تھا کہ تاکہ اپنے مالوں کا جو زکوٰۃ نکالیں گے، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے جو غریب اور فقیر اور جو مساکین ہیں وہ رمضان کے لیے اچھے سے تیاری کر لے اور اچھے طریقے سے رمضان کا مبارک مہینہ گزار سکے، سحری افطار وغیرہ کی تیاری آسانی سے وہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رمضان کے مبارک مہینے کی تیاری کے لیے اگر جیسے جو امیر ہوتے تھے، جو خلیفہ ہوتے تھے، وہ اپنے قیدیوں کو، اگر قیدی ہوتے تھے تو ان کے کیسز کو خاص طور سے وہ دیکھتے تھے، اور ان میں سے کسی کی اگر رہائی ممکن ہو رہا کر دیتے تھے، اگر رہائی ممکن نہ ہو تو ان کی سزا میں تخفیف کرتے تھے، یا سزا اگر کوئی ہے تو سزا دے کر کے ان کو بری کر دیتے تھے، تاکہ رمضان جب مبارک مہینہ آئے تو اس میں صحیح طریقے سے بندہ، ہر مسلمان اچھے طریقے سے عبادت کرے
اچھے طریقے سے روزہ رکھے اور ساری ریاضت اور قرآن کی تلاوت وغیرہ کر سکیں۔ حاضرین کرام، ہم سب طالب علم ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم سب کا مقصد ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں رہ کر زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اور یقین مانیں یہ علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے، چونکہ کوئی بھی علم اگر اس علم کے اندر خلوص شامل ہو، اس علم کے ذریعے سے اگر آپ دین کی یا کسی بھی مسلمان کی ذرہ برابر بھلائی اور اس کو فائدہ پہنچانے کی نیت آپ کے دل میں شامل ہو، تو یقیناً وہ علم دینی علم ہے، وہ علم دینی علم قرار دیا جاتا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے میں آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اب جب ہم یہاں علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کچھ نہ کچھ نیک ہوتا ہے، یا تو ہم اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، اپنی قوم کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچائیں گے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم ہم اپنے آپ کو اچھے سے سنوار لیں گے، ایک مضبوط مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ یہ ہمارا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہم سب یہاں علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم ایک عبادت تو کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ ہمارا مین مقصد ہے علم حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اور اس میں بھی جن کے اگزامز ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں، تو ان کے لیے تو محنت دوگنی ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے کو، رمضان کے مبارک مہینے کو ہم اگزامز کے ساتھ، اپنی پڑھائی کے ساتھ، اپنی کلاسز کے ساتھ ہم کیسے گزاریں؟ تو یقیناً یہ کوئی ٹف بات نہیں ہے، کوئی ٹف کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت پہ لے جائیں تو آپ غور کیجئے، جتنی بھی اسلام کی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری تقریباً رمضان کے مہینے ہی میں ہوئی ہے، اور یقیناً جنگ بدر، جنگ احد، ان سے بڑھ کر مشکل بات تو ہمارے لیے یہاں پہ ہے نہیں، ان سے بڑھ کر مشکل اوقات تو ہمارے لیے ہے نہیں کہ ہم روزے کے ساتھ ساتھ اور عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کام نہیں کر سکیں۔ یقیناً کر سکیں گے جب ہمارے دل میں پختہ ارادہ اور پختہ یقین ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی جانب سے فضل اور کرم ہوگا، اور سارے کام ہم اچھے طریقے سے کر لے جائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام، ہم طالب علم اور ہم اسٹوڈنٹس ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دل میں یقین کر لیں، عہد کر لیں کہ ہم اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھیں گے، اچھے سے محنت بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان کے لوازمات ہیں وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا کام جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پورے سال میں ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہ نہیں کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ نمازوں کی پابندی مکمل کرنی ہے، نمازوں کو ہمیں نہیں چھوڑنی ہے، مکمل نمازیں ہمیں پابندی سے ادا کرنی ہے، اور کوشش کریں، اب جماعت بھی ہو رہی ہے یہاں پر، جماعت کے ساتھ ہم نماز ادا کریں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مبارک رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، جس وجہ سے رمضان کی پہچان ہے یعنی روزہ، اس کی ہم ضرور پابندی کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس میں کوئی بھی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سارے امتحانات، سارے اگزامات، ساری کلاسز سب ٹائم پہ ہوگی، اور ہر چیزیں اچھے سے ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار کی محافل ہیں، کوشش کریں ان میں بھی آپ شرکت کریں اگر وقت ہو تو۔ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، ختم تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سنت تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ سب شرکت کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اہم کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس مبارک مہینے میں کیا کرتے تھے، یعنی قرآن مقدس کی خاص طور سے تلاوت، تو کوشش کریں کہ روزانہ چاہے جتنا بھی ہو سکے آپ قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں مل رہا ہے تو آپ کم از کم 5 منٹ کے لیے آپ قرآن مقدس کو نکالیں۔ اگر آپ کے پاس نسخہ موجود ہے تو نسخے کو نکال کر پڑھیں، اگر آپ کے پاس نسخہ نہیں ہے، موبائل میں ساری چیز موجود ہے، موبائل کو کھول کر ایک پیج کو نکالیے، اس کو پڑھ لیجئے 5 منٹ۔ انشاءاللہ العزیز قرآن مقدس کا جو فیضان ہے، جو فیض ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور ایک چوتھا اہم کام، رمضان کے مبارک مہینے میں جن کے امتحانات ہیں ان کے لیے تو تھوڑا مشکل ہے، لیکن جن کے امتحانات نہیں ہیں تو ان کے لیے خاص طور سے میں عرض کر دوں، وہ اس کام کو ضرور کریں، کیونکہ ہم سب یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے ہیں،
اور جس وقت میں ہم یہاں پر موجود ہیں یہ ہماری عمر کا ایک طرح سے گولڈن ایرا کہہ سکتے ہیں، ایک طرح سے سنہرا موقع کہہ سکتے ہیں۔ اس سنہرے موقع میں آپ جتنا حاصل کر لے جائیں اتنا کم ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کا یہی دور ہے، یہی پیریڈ ہے، اسی پیریڈ میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، نالج کو گین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی آپ کو موقع نہیں ملے گا اس طرح سے جس طرح سے آپ یہاں علم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اس دور سے نکلنے کے بعد آپ کو اور بھی کٹھنائی ہوگی، طرح طرح کی مصروفیات ہوں گی، طرح طرح کی ذمہ داریاں ہوں گی، بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے اسی دور میں جتنی زیادہ ہو سکے آپ نالج کو گین کریں، اور دیگر نالج گین کرنے کے ساتھ ساتھ جو اسلامک نالج ہے اس کو آپ ضرور حاصل کریں۔ جو ضروری نالج ہے اسلام کی، جو پلرز ہیں، 5 پلرز ہیں، اس کی بنیاد کو آپ ضرور سمجھ لیں کہ جو اسلام کی 5 جو بنیادیں ہیں ان 5 بنیادوں میں کیا کیا ضروری ہیں، کیا کیا نہیں کرنا ہے، ان میں کیا کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ ضرور سمجھ لیں۔ کسی بھی عالم سے، علماء کرام کی یہاں ٹیم موجود ہے، SSF اور MSO موجود ہے، ان کے انڈر میں آپ ضرور سیکھ لیں کہ جیسے روزہ ہے، روزے میں کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز نہیں کرنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو روزے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح سے نماز کو سیکھ لیں کہ نماز کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کن کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کی شرطیں کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، بنیادی چیزیں آپ اسی عمر میں ضرور آپ سیکھ لیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اس کام کے لیے ایک بہترین ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں، اس رمضان کے مہینے میں اگر آپ چاہیں 1 گھنٹہ کسی وقت بھی نکالیں، اس گھنٹے میں آپ کوشش کریں، یہ طے کر لیں کہ اس گھنٹے میں ہمیں دین کی نالج ہی سیکھنی ہے، تو آپ سیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ذریعے سے آپ کو بہت ساری نالجیں ملیں گی، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، جو رمضان کا فیض ہے وہ بھی ملے گا، اور رمضان کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی ملیں گی، اور ساتھ میں آپ کو علم بھی حاصل ہوگا۔ حاضرین کرام، میرے خیال سے یہ جو کئی چیزیں ہیں، انہی چیزوں پر اگر آپ عمل کر لیں انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ اور اتنا ہی ہوتا ہے، مطلب ہمیں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے زیادہ چیزوں میں نہیں پڑھنی چاہیے ہمیں۔ جو مخصوص چیزیں ہیں انہی میں کنٹینیوٹی کے ساتھ اگر آپ کرتے رہیں، وہی چیزیں اگر آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ یہی کامیاب ہوں گی ہمارے لیے، یہی فائدہ مند ہوں گی۔ ایک بزرگ ہیں حضرت سید نجیب حیدر صاحب قبلہ، وہ فرماتے ہیں، کبھی بھی مطلب ہمیں بتاتے تھے وہ، کہ جب بھی کوئی طالب علم ہو، علم حاصل کر رہا ہو، اس دور میں فرائض کو حاصل کرے، فرائض کو ادا کرے، اس کے بعد علم حاصل کرنے میں پورا وقت دے، وہی اس کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے فرائض کو ادا کریں، اور جو رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے میں کچھ ذکر و اذکار میں اضافہ کر دیں، باقی علم حاصل کریں آپ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جو 5ویں چیز ہے، میں بھول گیا، وہ یہ چیز ہے کہ جو عام دنوں میں ہم سے غلطیاں، برائیاں، کوتاہیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں سرزد چلتے پھرتے اور عام طریقے سے موبائل استعمال کرنے سے، تو کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے میں آپ سے وہ گناہ سرزد نہ ہو۔ موبائل کے ایکسیس یوز سے بچیں، اور موبائل کے گناہ سے، تنہائی کے گناہ سے، اور عام گناہ سے بھی، چاہے بولنے کے اعتبار سے ہو، مذاق مستی کے اعتبار سے ہو، ایسے وقت سے، ایسے گناہوں سے بھی آپ بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، معجم صغیر کی غالباً یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ رمضان کے مہینے کے احترام کرو کہ کہیں اس کے احترام نہ کرنے کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا باعث نہ بنے تمہارے لیے۔ یعنی اس حدیث پاک کے مفہوم سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر رمضان کا احترام نہ کریں تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ذلت و رسوائی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے زندگی کی اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے اگر بچنی ہو تو رمضان کا احترام کیجیے، اور رمضان کے احترام میں سے یہ بھی ہے کہ ہم گناہوں سے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے بچیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم ان چند چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے مقبول ترین رمضان ہوگا اور ایک بہترین رمضان گزرے گا۔
اور انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ ہم عبادت اور ذکر و اذکار کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے لیے رمضان کے مبارک مہینے کو نصیب فرمائے، ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوں اور روزے کے مبارک لمحات کو ہم گزاریں اور روزے کے احترام کو ہم کریں اور خاص طور سے رمضان کے فیض و برکات سے ہم مالا مال ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں، آخرت میں، سارے جہان میں کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہم سب کو کامل مومن بنائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔